تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بیضا کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی ہے، جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی کرو، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا، اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی معجزانہ تھی۔ وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بحیرہ کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا ہے، اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے۔ لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا، اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، چونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہرقلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان تھا، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں۔ اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے۔ لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ریئیکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے جو پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کرو، اس کو اب تم اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر دو۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا۔ اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، عین اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں کو۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
وعد اللہ